من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اعلموا جان لو ان اللہ بلا شبہ اللہ وہ ذات ہے شدید العقاب جو زبردست پیچھا کرنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ ہی وہ ذات ہے غفور الرحیم جو بخشنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی. ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر بات کا پہنچا دینا، بلاغ کر دینا. واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث اعلان کر دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یستوی نہیں برابر الخبیث ناپاک والطیب اور پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ تمہیں خباثت کی کثرت تعجب میں مبتلا کر دے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سورہ المائدہ سے 3 آیات کریمات ترجمے کے ساتھ آپ نے سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. گھٹی میں پڑی ہوئی چیزیں جو پیدائشی طور پر ہمارے اندر مرتسم ہو چکی ہیں، معاشرے سے، خاندان سے، برادری سے، والدین سے، ماحول سے، ارد گرد کے لوگوں سے، علماء سے، سیاستدانوں سے، مذہبی لیڈروں سے،
تعلیم و تعلم کے دوران جہاں بھی ہم نے سیکھا سکھایا، اس میں وہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں جو معاشرے میں ہر جگہ پہ موجود ہی ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب وہ ہے جو بالاتفاق صرف ثواب کے لیے، اجر کے لیے، برکت کے لیے ہم نے شروع سے سن لی اور اس کو ہم نے یہی سمجھا، نہ اللہ کی کتاب سے پوچھا، نہ اللہ کی کتاب کی طرف ہم نے توجہ دی کہ اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے۔ یہ آیات کریمات جو آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں جو باتیں چند ایک اس مختصر وقت میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، اس دعا کے ساتھ پہنچاؤں گا کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے ذہنوں تک پہنچے تو ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ جائے۔ سننے سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ جمعے کا مقصد بھی اصل میں یہی ہوتا ہے کہ مل بیٹھیں، کچھ گفتگو کریں، اللہ کی بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیں، سمجھائیں اور اس کے مطابق آئیں تاکہ ہمارے معاملات زندگی درست ہوں، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ معاملات زندگی ہی ہیں جن کے بعد اصل میں ہماری آخر ہے، وہ چاہے کامیاب ہے چاہے ناکام ہے۔ ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار صرف اللہ رب کریم پر، یعنی اللہ کی رحمت پر صرف نہیں ہے، بلکہ آخرت کا ٹوٹل انحصار ہمارا جو ہمارے معاملات زندگی ہیں ان پر ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ انسان کی کچھ عبادات ہیں، کچھ اس کے معاملات ہیں۔ عبادات کا معاملہ جو اللہ رب کریم کے لیے خاص ہے، اس کے متعلق ہم احتیاط برتتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ جس کے متعلق ہم احتیاط برت رہے ہیں اس پر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ انسان کوئی گناہوں میں لت پت بھی اس کے سامنے چلا جائے اور وہ صرف ایک بار اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب کریم چاہے تو اس کے پچھلے صرف گناہ ہی معاف نہ کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ یہ انسان کی اپنی توبہ پر منحصر ہے، قرآن کہتا ہے، اس بات پر دلیل ہے۔ لیکن وہ باتیں جو معاملات میں آتی ہیں، جو زندگی میں انسانوں کے ساتھ سلسلے ہیں، اس کے بارے میں قرآن شاہد ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین شاہد ہیں اس بات کے کہ ان باتوں میں کسی طرح کی کوئی ترمیم، تبدیلی، اوپر نیچے، فرمایا کہ بہت قریب رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ لا یجزی والد ام والدی ولا مولود ہوا جازن ام والدہ شیئا، باپ بیٹے کے بھی کسی کام آنے والا نہیں، بیٹا باپ کے بھی کسی کام آنے والا نہیں ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی اور رشتہ ہی زمانے میں نہیں ہے نا۔ مطلب زمانے میں جو بہت بڑا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، جس کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں آیا ہے، اس نے بچپن پرورش اس کے ہاتھوں میں پائی ہے، اس نے اس کو باقاعدہ طور پر تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا ہے، وہ سارے انتظامات کیے کرنے والا بھی اس وقت بچے کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کام آنے کی جو شے ہے وہ انسان کا معاملہ ہے جو انسان کے ساتھ ہے، یعنی معاملات کی بات عرض کر رہا ہوں۔ عبادات کے متعلق تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ عبادات انسان کے پاس بہت زیادہ بھی ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ جیسے نیک سفید چمکدار اعمال لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ رب کریم ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا، ضائع کر دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کے یہ نیک اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے اور وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، ہمارے لیے ان کی صفت بیان کیجئے، ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو محارم اللہ کو پامال کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے،
اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا کیا تھا؟ یہی کہ جو ان کے معاملات جہاں اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو پھلانگ جانے والے ہوں گے، اور جو حدوں کو پھلانگ جائے، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمہاری جلدوں جیسے ہوں گے، تمہاری شکلوں جیسے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، حج اور زکاتیں ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن محارم اللہ کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ ارشاد فرماتے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو جان لو کہ عقب کہتے ہیں پیچھا، یہ پیچھا نہیں، ہر وقت اللہ پیچھے میں بڑا زبردست ہے، شدید ہے۔ اللہ رب کریم عقب میں آپ کے پیچھے لگنے میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم چھپ کر کرتے ہو، تم کہیں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہو جس کا تم سمجھتے ہو کسی کے علم میں نہیں ہے، پھر یہ بات سمجھ لو کہ وہاں اللہ موجود ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے پیچھا کرنے میں۔ تم سو جاتے ہو، تم دماغی طور پر کسی وقت مصیبت میں آ جاتے ہو، مشکل میں آ جاتے ہو کہ تم جانتے ہوئے کچھ نہیں جانتے ہوتے، لیکن سمجھ لو کہ رب کریم کی ذات وہ ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے ہے۔ تم سوئے ہو تو وہ جانتا ہے، تم جاگے ہو تو وہ جانتا ہے، تم اٹھے ہو تو وہ جانتا ہے، تم کہیں گئے ہو تو وہ جانتا ہے، تم گفتگو کرتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ نہیں، تم ہر چیز اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہو، ہر چیز کو دل میں تم نے رکھا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ اس کا ہے نہیں، تم سمجھتے ہو اللہ پھر بھی جانتا ہے۔ شدید العقاب یہ تھا شدید پیچھا کرنے میں، کہ پیچھا کرنے میں بڑا زبردست ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی، اللہ جانتا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کیا ہے، اور نتائج اصل میں اللہ رب کریم کے پاس ہیں، اس لیے نتائج کسی اور کے ہاتھ میں رکھے ہی نہیں ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ نتائج میں بھی اوپر نیچے ہو جائے گا، اللہ کے رسول پہنچ جائیں گے جب نتائج آ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں تو فکر کی بات کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا اس شخصیت کا جو رحمت للعالمین جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ گناہگاروں کی سفارش کے لیے پہنچ جائیں گے، تو ہم گناہگار ہو کر چلے جائیں، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں کتاب اللہ اس کے حق میں آتی نہیں ہے۔ کتاب اللہ تو کہتی ہے کہ دیکھو تم سفارش کی بات کرتے ہو تو وہ ایسا موقع ہے جہاں کسی سفارشی کی سفارش فائدہ مند ہوگی نہیں۔ لا تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارشی کی سفارش تو وہاں فائدہ مند ہوگی نہیں۔ قرآن جب یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر سفارشی بن کر آئیں گے، وہ تو سفارشی ان کے نہیں ہوں گے جو کافر ہوں گے، جو منکر ہوں گے، جو آپ کی بات تسلیم کرنے والے نہیں ہوں گے، جنہوں نے اسلام سے انکار کیا ہوگا، یعنی کافروں کے سفارشی نہیں ہوں گے، کافروں کو سفارش نفع مند نہیں ہوگی، بلکہ مسلمانوں کے لیے تو سفارش رسول اللہ کی لازم ہے۔ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا، گھٹی میں یہ بات ہے ہمارے، اور اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں تو اللہ کی کتاب نے اس کا پہلے سے جواب دیا ہوا ہے، اور یہ بات بھی سارے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کفار کو ہے، عام انسانوں کو ہے نہیں، یہاں خطاب ہی ایمان والوں کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی، اس وقت سے پہلے پہلے انفاق کر لو۔ اب انفاق کہتے ہیں، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، دو دھانے والی، ایک سے زیادہ جس کے منہ آئے تو چلا جائے، آئے تو چلا جائے، انفاق کرو، آئے تو اس کو جاتا کرو، سنبھالو نہیں۔ کب تک؟ فرمایا کہ اس وقت تک من قبل یات یا یوم اللہ بیع، جس دن تم مال دے کر جنت نہیں خرید پاؤ گے۔ لا بیع، ضرورت ہوگی جنت کی، بچنا ہوگا جہنم سے، مال دے کر نہ جہنم سے بچ پاؤ گے نہ جنت خرید پاؤ گے۔
خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لا بیعن، فرمایا کہ ولا خلتن، اس دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ تم کہو کہ میرا دوست بڑا اچھا تھا، یار بڑا اچھا تھا، میرے جنانے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تھے، نیک لوگوں کے ساتھ میری دوستی تھی، اچھے لوگ میرا ساتھ دینے والے تھے، تو یہ تیرے کام کسی نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہ دوسری بات، خلت، دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ تیسری بات فرمایا ولا شفاعت، ایمان والوں کو خطاب ہے، کفار کی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری گھٹی میں بات ڈال دی گئی کہ یہ کافروں کے لیے سفارش نہیں ہے، ہمارے لیے تو سفارش ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جس دن تین چیزیں آپ کے زمانے میں کام آتی ہیں۔ فرمایا تم خرید لیتے ہو، کہا ایمان والو اپنی جانوں کے بدلے میں، مالوں کے بدلے میں جنت خرید لو۔ قرآن کہتا ہے جب تک اس دنیا میں ہو اس وقت تک اگر رسول اللہ سے دوستی کر لی ہے تو آپ کے طریقے کے مطابق عمل کر کے وہ طریقہ اپنے لیے سفارشی بنا لو تو بن سکتا ہے، تمہارا وہ طریقے پر عمل کرنا، ورنہ دوستی صرف تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اگر یہ کہے کہ رسول اللہ کے ساتھ دوستی ہے، دین کے ساتھ دوستی ہے، صرف زبانی اقرار کر لے تو یہ کفایت نہیں کرے گا اور سفارش ہونے والی شکل کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے تینوں چیزوں کا جو ذکر کیا ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا ہے، تو جب خطاب میں ایک بات آ گئی تو وہاں گنجائش کی کوئی بات باقی نہیں رہتی، اور یہ بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ بڑا سخت ہے پیچھا کرنے میں، عقب لگانے میں۔ عقب یعنی اوپر سے حاوی ہو کے پکڑ لینا۔ تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ ہی ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ اس نے اپنی بخشش اور پیار کا طریقہ تمہیں بتا دیا ہے کہ زندگی میں اس کے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آ جاؤ تو تمہارے ساتھ اللہ بڑا پیار کرنے والا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی کہتے ہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا اپنے بندوں کو؟ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ماں تو اپنا بچہ جلتے نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی، اور یہ بات بھی روایات میں بالکل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی جان کرنے کی حالت میں کتنا وقت گزر گیا، وہ مرنے کی حالت میں پڑے ہیں، موت آ نہیں رہی۔ پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی رشتہ داروں میں موجود ہے؟ یا رسول اللہ اس کی ماں ہے، میں بلاؤ اس کو۔ جب اس کی صورتحال دیکھی، یہ صحابی ہیں، ماں بچے کی، اس صحابی کی ماں سے کہا کہ اس کو معاف کر دے اگر اس نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، یہ کتنے دنوں سے موت کے بستر پر پڑا ہے، مرگ الموت میں ہے، یہ مرض الموت میں ہے، یہ اس بیماری سے نجات بھی اس کو نہیں مل رہی، موت بھی نہیں آ رہی، صحت بھی اس کو نہیں مل رہی، صحت کے چانس بھی کوئی نہیں رہے، اب اس کو جانا ہی ہے، کوئی غلطی اس کی ہے معاف کر دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، لیکن اس ماں نے کہا کہ میری آنکھ دیکھتے ہیں، یہ آنکھ ضائع تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے نے تھپڑ مار کے میری آنکھ ضائع کی تھی، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلیے حالات اس کے ایسے ہیں، پھر لکڑیاں اکٹھی کیجیے۔ صحابہ سے کہا، یہ تعلیم تھی، تبلیغ تھی کہ جائیے ذرا لکڑیاں اکٹھی کیجیے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیے۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جانا کیا تھا، وہ ماں بولی کہ لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کی موت آ نہیں رہی، چلائیں ماریں اس کو، اس سختی ختم ہو اس کی۔ تڑپ گئی وہاں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دن کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے جل جائے، میری آنکھوں کے سامنے۔ فرمایا تو پھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، یہ کہنا تھا اس کی۔ یہ ایک تعلیم تھی، تبلیغ تھی کہ انسان کے اعمال اچھے ہوں، اللہ سے معافی مانگ لے غلطی کی۔ اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ رب کریم اس کا خود ماحول بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں اس شخص سے معافی ہو جائے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی بعد میں معاف کر دو، بعد میں معافی والا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اس کا جو کر گیا کر گیا ہے۔
یہ اب اس کو آپ کیا معاف کر رہے ہو؟ یہ مرتے وقت کی حالت کے متعلق بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے، ہمارے ہاں عام معروف گٹی میں یہ بھی پڑی ہوئی بات ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کرے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون ساری زندگی مخالف تھا نبی کا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت اس کو تعلیم کی، تبلیغ کی، اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، پرواہ نہیں کبھی ہوئی تھی۔ اب موت کا وقت آ گیا، اور موت کا وقت آیا، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتا ہوں، کلمہ رہ گیا اس کا، وقت کا کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ فرمایا غالانا وقت سے، تمہیں مرتے وقت کلمہ اسے نصیب نہیں ہوا، کلمہ پڑھا ہوا بھی کسی کام نہیں تھا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اپنے دل سے اتنا صاف ہو جائے، وہ صحابی صاف تھے دل سے، اپنے کسی زمانے میں ایک ماں کے ساتھ زیادتی کا ہو جانا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ زیادتی انسان سے ہو جائے، اس کے بعد تفہیم ہو تو اندر سے انسان کم سے کم نادم تو ہو جائے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میں زیادتی کا ازالہ چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو رہا تو کیا کروں۔ گویا جس ماں نے اس حالت میں معافی نہیں کی تھی، وہ بچہ نہ معلوم کب تک ماں تک پہنچا ہوگا کہ میری ماں مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب اصلاح ہوئی ہے، لیکن ماں معاف نہیں کر رہی تھی، موقع پہ آ کر رب کریم نے اس سے معاف کروا دیا۔ گویا یہ معاملات جو ہیں ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ عبادات میں کوئی غلطی، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو اس میں معافی اللہ رب کریم دے دے، لیکن معاملات میں غلطی ہوئی تو معافی والی شکل نہیں ہے۔ اس لیے عبادت انسان کی اللہ کے لیے خاص ہے، دعا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، لیکن یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، عبادات اللہ کے لیے، اور معاملات لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ انسان اللہ سے معافی کا خواستگار ہو، انسان کو معافی مل جائے گی۔ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کہ دیکھیے کاشتکار بیج بوتا ہے، تو بیج بو کر اگر اسے پتہ چل جائے میں نے جو بیج اس وقت بو چکا ہوں یہ غلط بیج ہے، صحیح بیج نہیں ہے، کاشتکار کو جو ہی پتہ چل جاتا ہے وہ اس کو تلف کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ ہل چلا دے، اس کی کمپلیں نکل رہی ہوں ان کو ضائع کر دے، اس کے اوپر ہل چلا کے اس کی دوبارہ مطلب روڑی کر کے پانی دے کے اس کی پوزیشن ایسی بنا دے کہ وہ اگتا ہوا بیج اپنا ختم کر دے، تو کاشتکار حق رکھتا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کاشتکار اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے بیج غلط بویا ہے، اور غلط بیج بونے پر وہ حفاظ بٹھا لے، علماء بٹھا دے، وہاں پیر اپنے بلا لے اور کہے کہ جو میں نے بیج بویا ہے یہ بیج غلط ہے، اس کو آپ تبدیل کر دے، وہ تبدیل نہیں کر سکتے، پھل تو وہی آئے گا جو بیج بویا ہے، تلف کر گیا تو ٹھیک ہے۔ انسان اپنی زندگی میں پوری زندگی اس کی یہ کاشتکار کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں یہ انسان جب چاہے اپنے ڈالے ہوئے بیج کو تلف کر دے، یہ حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ مر گیا، یعنی بیج اس کا اپنے منزل تک پہنچ گیا، پھل پر یہ آ گیا، پھل اس کا پک کر تیار ہو گیا، اب تو نتیجہ لینے کا وقت ہے، نتیجہ لینے کے وقت کوئی بھی شامل نہیں ہو سکے گا، نہ خریدا جا سکتا ہے اس نتیجے کو تبدیل کرا کے، نہ وہاں پہ دوستی اور جھرانے کام آ سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی سفارش ہونے والی ہے جو اس کو تبدیل کر دے کہ اب سفارشی آ گئے ہیں تو یہ بدل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہر حال انسان کے پیچھے ہے، اور وہ ایسے پیچھے ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ۔ اب بات آ گئی رسول کی، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول کا کام کیا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے۔ رسول کہتے ہیں پہنچا دینے کا، رسول رسل کا واحد ہے، رسول رسل کا واحد ہے، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، قرآن بھی اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ھذا بلاغ للناس،
یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے ڈنڈے کے ساتھ، نہ، تعلیم کرتے جائے، تبلیغ کرتے جائے، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، بات کے ساتھ۔ آپ زبان کھولیں لیکن زبان سے پہلے آپ کا عمل گواہ ہو اس بات کا کہ جو یہ بات کر رہا ہے عمل اس کے مطابق ہے اس کا۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے لما تقولون، تم کیوں بات اپنی زبان سے نکالتے ہو ما لا تفعلون، جس کے مطابق تمہارا اپنا عمل نہیں۔ گویا اگر تم عمل کے ساتھ وہ کردار کے ساتھ بتاتے ہو، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے لے کر جوانی تک، اور جوانی ڈھلتی ہوتی ہے جب 40 سال عمر ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی نبوت سے پہلے تک کا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علال اعلان یہ بات کہی فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ کی پوری زندگی عملی نمونہ تھی نا۔ 40 سال کی زندگی تک لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ آپ بات کریں تو بات صحیح ہوتی ہے، غلط بات نہیں ہوتی آپ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ بات واضح کر دی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا بات کو پہنچانا، وما علی الرسول، نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں الا البلاغ، مگر بات کا پہنچا دینا۔ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ آپ صرف بات پہنچانے والے نہیں، بلکہ ہم نے سمجھا آپ سفارشی بھی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ ہر وقت ساتھ دیتے رہیں گے، حالانکہ ہر وقت ساتھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کے زندگی گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو آپ نے پہنچا دیا، اور یہ پیغام ہی ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ بات کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، عمل کر کے دکھانا ہے، زبان سے آپ نے بات کہہ دینا۔ پھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کام کے لیے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات آپ تک پہنچا دینا ہے، حساب آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حساب میں رسول اللہ ساتھ دیں گے، قرآن کہتا ہے علینا، ہم پر ہے حساب کا معاملہ، علینا الحساب، حساب آپ پر نہیں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حساب کتاب سے ان لوگوں کو اوپر نیچے کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حساب کا معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے۔ جو اس نے کیا اس کے ہاتھ میں وہ کتاب آ جائے گی کہ یہ تیری کتاب ہے، دائیں ہاتھ میں آ گئی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پکار پکار کر کہے گا کہ آؤ دیکھو میری کتاب۔ اور اگر خدا نخواستہ یہی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، ناقصوا رؤوسہم عند ربہم، رب کے سامنے سر جھک جائیں گے، اس وقت شرمندگی کے ساتھ انسان جھک تو جائے گا لیکن اس کا جھکا ہوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ جھکا ہوا اس وقت رب کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ میں دیکھتا تھا، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کان بند ہو گئے ہیں، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھتا نہیں، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے کہ میں جو چھوڑ آیا ہوں کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے لیے یہ گنجائش رکھی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب کریم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، اور اللہ اپنے طریقے کے خلاف نہ کرتا ہے، نہ ہونے دیتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے۔ کوئی چاہے تو کر نہیں سکتا، خود کرتا نہیں، اور کوئی اپنے طور پر کہے ہو جائے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ اس کے مطابق اپنا پا لیتا ہے، اس سے اوپر نیچے کا انسان اگر کہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر یہ بات کہ آپ بات کو پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہدایت نہیں ہے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ہدایت دیں کسی کو، انک لا تہدی من احببت، اگر آپ چاہیں کسی کو ہدایت دینا تو آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے کہ آپ کا کوئی محبوب ہے تو آپ ہدایت دے لیں، ایسا ممکن؟ یعنی ہدایت بھی رسول اللہ کے ذمہ نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔
اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت ملنا ہے، اللہ کے علم میں ہے، آپ جانتے نہیں، آپ تبلیغ کرتے جائیے۔ ہدایت اللہ کا معاملہ ہے۔ انسان کہے کہ میں ہدایت دے کر چھوڑوں گا تو انسان یہ بات سمجھ لے کہ انسان ہدایت دینے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو مقرر نہیں کیا۔ عام انسان کون ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت کا ذمہ دار بن جائے؟ ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے پیغمبر کا کام نہیں۔ فرمایا نہ تقسیم عذاب کا کام اور نہ ہی ثواب کا کام انبیاء کا، نہ۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ چاہیں وہ جس کو چاہیں وہ مطلب بخشوا دے، جس کو چاہیں کر دے، وہ کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا، فرمایا کہ یہ تقسیم عذاب اور ثواب کا جو معاملہ ہے یہ انبیاء کے ذمہ، محمد الرسول اللہ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر پر تو اتنی بات ہے کہ وہ بات کو پہنچا دے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تم تک پہنچ گیا۔ اور اگلی بات فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر بھی کرتے ہو چھپاتے ہو۔ تمہاری ظاہری کنڈیشن بھی رب کریم سے چھپی ہوئی نہیں، اور تمہاری چھپی ہوئی باطنی کنڈیشن بھی رب کریم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ جانتا ہے تم ظاہر کیا کرتے ہو، تم چھپاتے کیا ہو، تمہارے ظاہر اور باطن سے رب واقف ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ جو رب واقف ہے تو آپ زمانے سے چھپ سکتے ہیں، رب سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے اپنا ظاہر اور باطن ایک کر دیں۔ اگر یہ ایک نہ ہوا تو نفاق ہے، اگر ظاہر اور باطن ایک نہ ہوا تو نفاق ہے، اور نفاق ایسی شے ہے جو کفر سے بھی بری ہے۔ کافروں کا گندا خون قرآن کہتا ہے منافقوں کے اوپر گرنے والا ہے کل قیامت کے دن۔ منافق کافروں میں پائے نہیں جاتے، منافق تو ہیں ہی ان میں جو مسلمان ہیں، اور مسلمان یعنی کلمہ گو میں ہی منافق ہے، اور منافق کافر سے بدتر قرآن نے کہا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ بالکل مختصر سی دو آیات جو ابھی ہمارے سامنے گزری ہیں، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر اس کے سوا کچھ نہیں کہ بات کو پہنچا دے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپا جاتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے وہ شدید العقاب ہے، وہ عقب لگانے والا ہے۔ وہ جب تک آپ کو اس نے چھوڑا ہوا ہے تو اس وقت تک یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، انسان سمجھ جا۔ اس وقت کو غنیمت جاننا ہے کہ ہم سدھر جائیں، سنبھل جائیں۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، انشاءاللہ دوسرے خطبہ میں مختصر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آیت نمبر 100 میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی کہ ردی اور خسیس ہے، خبیث حرام سے آگے ہے۔ ایک ہوتی چیز حرام، حرام کے بعد ایک چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں خبیث۔ ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے حلال، حلال کے بعد جو چیز آنے والی ہے اسے کہتے ہیں طیب۔ ایک خبیث ہے اور ایک طیب ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی خبیث اور طیب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔
اگر طیب ہے تو وہ حلال کے بعد ہے، گویا اس کا مقام حلال سے بھی بلند ہے، حلال ہونا ضروری ہے اور حلال کے بعد مقام آتا ہے طیب کا، اسی لیے حرام سے بچنا ضروری ہے، اور حرام کے بعد جس چیز کا نام آتا ہے اسے خبیث کہتے ہیں۔ یہ اتنا برا لفظ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی ردی خسیس چیزیں، بری اور ناکارہ چیزیں، وہ محسوسات میں ہوں یا معقولات میں ہوں، ناپاک باتیں، کفر، جھوٹ، ملاوٹ، چغلی، ہر قسم کی قبیح چیزیں جتنی ہیں وہ ساری خبیث ہیں، اور ان خباثتوں سے بچنا حرام سے بھی بدرجہ اتم بچنا ہے۔ حرام تو حرام ہے، قرآن کہتا ہے کل لا، یہ جو دو باتیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر یہ تیسری آیت کو بھی سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا بتائی گئی ہے، کہ کچھ دو چیزیں تقابل میں آپ نے سن لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ان متقابل چیزوں میں سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں ہمارے ہاں گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں وہ خبیث چیزوں میں آتی ہیں، صرف حرام نہیں ہے۔ حرام تو ممنوع ہے ہی، لیکن خبیث اس سے برا تھا۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، حلال اور حرام کی بات ہی نہیں کی، فرمایا خبیث اور طیب دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خباثتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں اور تمہیں متعجب کر دیں کہ ہر جگہ پر پھیلا ہوا یہی ہے، ہر جگہ پر نظر یہی آتا ہے، لوگ سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، معاشرہ سارے ہی ایسا کر رہا ہے، کیا اس ایک کو سمجھ آئی ہے؟ کسی اور کو سمجھ ہی اس بات کی نہیں آ سکی۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بات بہت بڑی جو دلیل مانی جاتی ہے وہ معاشرہ مانا جاتا ہے کہ اکثریت یہی کر رہی ہے، ساری ہر جگہ پر ایسا ہی ہو رہا ہے، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو جو سارے کر رہے ہیں، جو سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں، کثرت ان کی ہے، تو یہ کثرت تمہیں متعجب نہ کر دے، تعجب میں نہ ڈال دے، تمہاری حیرت کہیں ایسی گم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن اطیب من عملہ، مومن جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے اپنے عمل سے۔ مومن یعنی عام انسان ہی ہے نا، اس کا جو ایمان ہے وہ پاکیزہ کرنے والی شے کیا تھی؟ فرمایا من عمل ہی، وہ اپنے عمل سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ والکافر، اور جو منکر ہے، بات کو چھپا جانے والا ہے، جو بات سے ہٹ جانے والا ہے، والکافر اخبث من عمل ہی، اس کو خبیث بھی کرتا ہے تو اس کا عمل کرتا ہے۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، بات ہے عمل کی۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مومن اطیب من عملہ، اپنے عمل سے طیب ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، والکافر اخبث من عملہ، اور کافر کو جو خبیث کرنے والی شے ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، یعنی اپنا عمل ہی انسان کو کامیاب کرنے والا ہے، اپنا عمل ہی ناکام کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر کے آ جانا، میں کام کر لوں گا تمہارا۔ میں نے پوری وضاحت کر دی پچھلے جو سبق تھا اس کی، اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اپنے دل کے اندر۔ یہ تقوی پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقوی کا تعلق تمہارے جسم سے، لباس سے، شکل و صورت سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ گویا خوف اللہ کا انسان کے اندر ظاہراً نہیں بات ہو رہی کہ تمہارا ظاہر کیسا ہے، تمہارا باطن کیسا ہے، باطن کو دیکھا جائے گا کہ تیرے دل میں۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن کون ڈرے گا؟ مذہب نے بتا دیا، ملا نے بتا دیا، گھٹی میں ڈال دیا کہ دین کو سمجھا نہیں جا سکتا عقل سے۔ قرآن کہتا ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو، لب لباب سے ہے الباب لفظ نکلا ہوا، لب لباب کسی چیز کا جو اوپر جل کر نہیں اوپر نکل آتا، وہ لب لباب ہوتا ہے کہ آپ پوری بات کر کے اس کا لب لباب بیان کرتے ہیں، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل، فکر، شعور والو، تمہارے لیے ڈرنا اللہ سے لازم ہے۔
لیکن کب ڈرو گے؟ جب عقل فکر کا استعمال کرو گے۔ جب اس کا استعمال ہی نہیں کرو گے تو پھر کیسے تمہیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا تھا، کس سے روکا گیا تھا، کیا پورا معاشرہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ تو یہ بات اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں سارے مخالف ہو جائیں، بات ایک کی صحیح ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی وہ جو 5 ارکان اگر مل جائیں نا، وہ 5 ارکان مل کر کوئی فیصلہ کر دیں تو نہیں، اسلام کہتا نہیں، 5 نہیں، ایک اکیلا ہو، بات صحیح ہے تو اس کی بات تسلیم کی جانی ہے۔ اقوام متحدہ کی یہی بات ہے نا، 5 ارکان مل، 5 ارکان کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط سارے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیونکہ فلاح تمہاری اس میں ہے۔ روزانہ فلاح 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 کی بات کرتے ہیں۔ فلاح قرآن کہتا ہے عقل وارو اللہ سے ڈرنے میں ہے، اور ڈرنا دل سے ہے، ظاہراً اس کا معاملہ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك